الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات کا یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں دنیا کا طلب کرنے والا، اس کی حرص دنیا میں تو کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ جتنا کما لے اور یہ خواہش بڑھ جاتی ہے کہ مجھے اور مل جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کا طلبگار، یعنی آخرت کو بنانے والا، اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں مال و دولت کی کثرت کا مل جانا، اس کا انجام بہت زیادہ اچھا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اکثر مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے دنیا میں فتنہ اور فساد اور خدا کی نافرمانی میں لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ مال و دولت یہ انسان کو فتنہ اور فساد اور اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں سنانے کے بعد اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا تھا کہ دیکھو، دنیا کا حصول یہ کوئی مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے کہ آپ کی ساری محنتیں بس اسی چیز کے لیے ہوں کہ میرا گھر کیسا ہو، میرا لباس کیسا ہو، میرا رہن سہن کیسا ہو، زندگی گزارنے کا میرا ڈھنگ ایسا ہو۔ آج کی آیت میں اللہ نے اسی نظریے کی تائید فرمائی ہے کہ دیکھو، جو لوگ صرف اور صرف اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو پہلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اگر دنیا کے اعتبار سے ہر خواہش کو پورا بھی کر دیں تو یہ دنیا کی زندگی ہے کتنے دن؟ آپ دیکھیں، دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، بالآخر مال و دولت ملنے کے بعد اس کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے بیان فرمایا، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر سب کچھ بھی تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق دے دیا گیا ہو تو یہ بھی بس چند روز برتنے کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس سے دل نہ لگاؤ، بس تمہاری کوشش یہی ہو کہ بس ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، یہ تو استعمال کرنے کے لیے ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں اگر سب کچھ مل بھی جائے تو بالآخر دنیا کی چیزوں پر فنا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس پر زوال ہے، اور آخرت کی کسی چیز پر زوال نہیں ہے، نہ وہاں کی
نعمتوں پر زوال ہے اور نہ وہاں کی تکلیفوں پر زوال ہے۔ تکلیفیں بھی ہمیشہ رہیں گی اور نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کو بنانے والا حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ بالآخر اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں، دنیا کی نعمتیں زوال پذیر اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی، لہذا اس دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی زندگی کو بنانے والا یہ حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ کون کامیاب ہونے والا ہے؟ اللہ نے آج کی آیت کے آخری حصے میں دو علامتیں بیان فرمائیں۔ پہلی علامت بیان فرمائی للذین آمنوا، آخرت میں جو کامیاب ہوگا وہ ہوں گے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ آخرت میں جو نعمتیں دیں گے وہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر اور باقی رہنے والی ہوں گی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن کو آخرت میں لازوال نعمتیں ملیں گی وہ ہوں گے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ توکل کے مفہوم کے اندر سمجھ لینا چاہیے، یہ بات نہیں آتی ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فتنوں کی نظر کر دے۔ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو رہا ہے اور یہ کہہ دے کہ مجھے بھروسہ ہے، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ سراسر نادانی کی بات ہے۔ توکل کا مفہوم صحیح یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات، اپنی قابلیت، اپنے علم پر، اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ تدبیر کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، اب مجھے دوا لینے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے تدبیر کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک معنی یہ ہے توکل کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہو، کہ آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال صالحہ پر ثواب اور نیکیاں بیان فرمائی ہیں، تو آدمی بھروسہ کرے کہ مجھے یقیناً اعمال صالحہ پر اللہ کی طرف سے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے، اسی وجہ سے میں نیکیاں کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے توکل کا، یہ دوسرا مطلب ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی باتوں پر کامل یقین ہو، قرآن کی باتوں پر مکمل اعتماد ہو، اللہ کے نبی پر کی حدیثوں پر مکمل اعتماد ہو، یقین کے ساتھ شریعت پر عمل کرے، استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا یہ توکل کرنے والا ہے۔ بہرحال آخرت میں جن لوگوں کو اللہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا بہتر جو نعمتیں دیں گے وہ ان لوگوں کو دیں گے جو صاحب ایمان ہوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ یہ اس آج کی آیت جو تلاوت کی جا رہی ہے اس کا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں کا کوئی تقابل نہیں، کہاں آخرت کی نعمتیں اور کہاں دنیا کی نعمتیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لہذا انسان کو دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کی نعمتوں کے حصول کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور باقی رہنے والی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ